نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حکیم آصف علی راؤ۔ آج کا جو موضوع ہم ترتیب دے رہے ہیں وہ کانسٹیپیشن اور سورائسس کے اوپر ہے۔ اب سورائسس کے بارے میں ہمارے معاشرے کے اندر یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ اس کا علاج ہی نہیں، اور ہماری جو ایلوپیتھک ہے ماشاءاللہ وہ تو پھر جس کسی چیز کا سمجھ میں نہ آئے تو اس کا ایک آدھا نام رکھ کر اس کو پرموٹ کر دیا جاتا ہے کہ یہ تو ناقابل علاج ہے۔ حالانکہ سورائسس ایک ایسی بیماری ہے کہ جو خون کے فساد کی صورت میں پیدا ہوتی ہے۔ جب خون کے اندر شدید ترین کھٹاس بڑھ جاتی ہے اور حرارت کم ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے، تو چونکہ حرارت ہماری باڈی کا ہماری زندگی کا ایک اہم جز ہے، اگر حرارت کم ہو جائے گی تو ہمارا مسکولر سسٹم دباؤ میں چلا جائے گا، اور اس کا دباؤ اس قدر شدید بڑھے گا کہ ہارٹ اٹیک تک نوبتیں پہنچنا سٹارٹ ہو جاتی ہیں۔ یہاں سے انہضام کی خرابی کا عمل شروع ہوتا ہے۔ اب کانسٹیپیشن اور سورائسس یہ دونوں ہی ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم ہیں۔ آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ کانسٹیپیشن ایک علامت ہے، جس طرح سورائسس ایک علامت ہے، اسی طرح کانسٹیپیشن بھی ایک علامت ہے۔ لیکن سورائسس کے پیدا ہونے سے پہلے کانسٹیپیشن سٹارٹ ہوتی ہے۔ مسلسل بلاکیج کی وجہ سے خون میں خرابی بڑھتی چلی جاتی ہے، کیونکہ ہماری کڈنی ہمارے لیور کے متحد کام کرتی ہیں، ہمارے جگر کے، کیونکہ وہ بھی غدود ہے، اور غدود سب سے بڑا جگر ہے، اور جو ہمارے گلٹی دار غدود ہیں وہ ہمارے گردے، وہ بھی اسی کے انڈر میں کام کرتے ہیں۔ جب جگر کا دباؤ نارمل رہ جاتا ہے یا وہ ورکنگ میں نہیں رہتا تو ہماری کڈنی بھی خون کو صاف کرنے میں وہ اہم کردار ادا نہیں کر پاتی جو حرارت کی صورت میں وہ کرتی ہیں یا توانائی مکمل ہونے کی صورت میں کرتی ہیں۔ اب یہاں پہ اگر ہم دیکھنا چاہتے ہیں سورائسس کو، کہ اگر ہم اس کو ٹھیک کرنا چاہیں گے تو یقیناً ہمیں اپنے جگر کو فعال کرنا ہوگا، اور جگر کا فعال کرنا ہی ایک ایسی صورت ہے کہ جو ہمارے خون کی خرابی کو مستقل طور پر نارمل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اگر ہم اس میں سورائسس کے حوالے سے اکثر دیکھا جاتا ہے مارکیٹ میں کہ سکن کے اوپر ویسلین لگائی جاتی ہیں یا اس میں کچھ اور چیزیں مکس کر کے لگائی جاتی ہیں۔ یاد رکھیں کہ ہماری سکن اپنی پاور انسانی خون سے حاصل کرتی ہیں، اور جب انسانی خون میں پاور نہیں ہوگی تو پھر اس قسم کے مسائل کا تو سامنا انسان کو کرنا پڑے گا۔ اور یقیناً اگر ہم ایسی حالت میں ایسی چیزوں کا استعمال ترک نہیں کریں گے جو کانسٹیپیشن کو بڑھانے کا سبب بنتی ہیں، جیسے فاسد الکیموس پیدا کرتی ہیں، خون کو گندا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں یا گندا خون پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ دیکھنے میں مالٹا کوئی ایسی چیز نہیں، لیکن حقیقت میں یہ خون کو گندا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ کیوں یہ اس وقت خون کو گندا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے جب آپ کے خون میں پہلے سے ہی خشکی زیادہ ہو، ایسڈ زیادہ ہو۔ اس لیے اسپیشلی خیال رکھنا چاہیے سورائسس کے پیشنٹس کو کہ وہ مالٹے جیسی چیز کا استعمال، کھٹی چیز کا استعمال مت کریں، کیونکہ یہ چیزیں ایسی ہیں جو خون میں فساد کو بڑھانے کا سبب بنتی ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ انسان کے جسم کے اوپر خشکی نمودار ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور بعض جگہ پہ تو چھلکے اترتے ہیں اور بعض جگہ پہ زخم ہونا سٹارٹ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ساری کی ساری صورت ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہے، کانسٹیپیشن اور جو آپس میں سورائسس کا آپس میں تعلق ہے۔ کبھی کسی پیشنٹ کو اگر سورائسس کا سامنا ہے، ہمارے کسی بھائی کو، بہن کو، تو وہ ذرا جھانکے کہ کتنا عرصہ پہلے اس کو کانسٹیپیشن ہونا سٹارٹ ہو گئی تھی۔ لہٰذا یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی انسان کو سورائسس کا مسئلہ، اس کو کانسٹیپیشن نہ ہو۔ کانسٹیپیشن کو ٹھیک کرنے کے حوالے سے لیور کو ایکٹیو کرنا بہت ضروری ہے، اور وہ تمام چیزیں تبھی خود بخود ٹھیک ہونا شروع ہو سکتی ہیں کہ جب ہمارا خون ریفائن ہونا شروع ہو جائے اور اس کی صفائی ہونا سٹارٹ ہو جائے، اور یہ کام ہماری کڈنی کا ہے، نہ کہ یہ زیادہ پانی پینے سے خون صاف ہوگا۔ اکثر کہتے ہیں کہ آپ پانی کم پیتے ہیں اس لیے خون کی صفائی نہیں ہو پاتی۔ یاد رکھیے پانی کے زیادہ پینے سے خون کی صفائی کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر آپ کی کڈنی وارم اپ نہیں ہے، وہ ورکنگ میں نہیں ہے، وہ خون کو اچھی طرح صاف نہیں کر پا رہی ہیں، تو آپ کا زیادہ پانی پینا بھی سٹاک کرنے کا سبب بنے گا، نہ کہ وہ کڈنی کو واش کرنے کا سبب بنے گا۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو کانسٹیپیشن اور سورائسس کے حوالے سے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ مزید انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔